میرا نام ڈاکٹر حمیرہ فرح ہے. میں پاکستان کی پہلی وومین امپائر ہوں اور پاکستان میں اور بھی بہت سی امپائرز اب آ رہی ہیں، لیکن جب میں نے اپنا کیریئر خاص طور پر ایز اے فیمیل امپائر شروع کیا، اس وقت کوئی امپائر نہیں تھی اور یہ بڑا مشکل فیلڈ تھا. اور اس میں آنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی مطلب ایسا تھا کہ میں شیور نہیں تھی کہ میں اس کو پرسو کروں گی یا کنٹینیو کروں گی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں اور کوئی فیمیل نہیں ہے، صرف میل ہی تمام لوگ ہیں، تو اس میں پھر میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھتے ہوئے اس کیریئر کو پرسو کیا. آپ کہہ لیں کہ یہ ایکسیڈنٹلی میں اس فیلڈ میں آئی، لیکن شروع سے میں نے سوچا تھا کہ میں ایک اچھی پلیئر بننا چاہتی ہوں. اور اس حوالے سے میں نے اسکول ٹائم سے اور پھر کالج میں آ کے پھر کھیلنا اور کھلانا، پھر آپ کہیں کہ وہ ایکسٹریم پہ تھا. پھر میں نے تمام گیمز کھیلی، جیسے میں نے بہت مرتبہ اپنے دوسرے انٹرویوز میں بھی بتایا ہے کہ میں پاکستان کی نیشنل پلیئر رہ چکی ہوں، ایکس نیشنل پلیئر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہر گیم میں قسمت آزمائی کی، جس میں سوئمنگ، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، والی بال اور کرکٹ بھی کھیلی. اور کرکٹ میں ایسا تھا کہ 2005 میں جب کرکٹ بورڈ نے وومن ونگ کو اپنے انڈر امبریلا لیا، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کرکٹ بورڈ نے وومن امپائرز اور وومن کوچز کے کورسز کنڈکٹ کروائے. تو وہ تھرو آؤٹ ان مائی کیریئر میں نے ہاکی، بیس بال، فٹ بال، ایتھلیٹکس تمام کے ٹریننگ کورس، کوچنگ کورس کیے ہیں. تو جب کرکٹ کا یہ امپائرنگ کورس شروع ہوا تو میں نے اس کو بھی کیا، اور جب میں نے اس کو اٹینڈ کیا تو یہ بہت مشکل تھا. تو اس کو بھی ایک چیلنج سمجھ کے لیا کہ یہ بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس کی پلینگ کنڈیشن بڑی ڈفرینٹ ہے باقی گیمز کی نسبت. تو وہ میں نے الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو پاس کیا. اس کا لیول 1 اور لیول 2 کورسز ہوتے ہیں، وہ دونوں میں نے پاس کیے، اور اس طرح سے میں کرکٹ بورڈ کے پینل پہ 2005 سے ہوں، اور ٹیل ٹوڈے مطلب کرکٹ بورڈ کے وومن سائڈ پہ اس کے پینل پہ ہوں. جب میں نے امپائرنگ کورس پاس کیا تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. اس ایکسائٹمنٹ کے فوراً بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ٹرائی اینگولر سیریز تھی کوئٹہ بھگٹی اسٹیڈیم میں، وہ اناؤنس کی کہ وہاں پہ امپائرنگ کے لیے جائیں. تو میری ساری خوشی مان پڑ گئی کہ میں اتنی دور کیسے جاؤں گی اور کیسے امپائرنگ کروں گی. امپائرنگ کورس تو پاس کر لیا، لیکن اس کی کوئی ایسا کوئی پریکٹس نہیں تھی، اور وہ سارے میل امپائرس کے ساتھ تھا. تو مجھے کئی دن تو نیند ہی نہیں آئی کہ میں امپائرنگ کیسے کروں گی اور میل کے ساتھ کیسے کروں گی. اور جس طرح سے مطلب کوئی فیمیل تھی نہیں، واحد میں تھی. لیکن جب سے میں نے شروع کیا، جتنے بھی میل امپائرس کے ساتھ میں نے امپائرنگ کی، تمام ایک سے بڑھ کر ایک ہیلپنگ ہینڈ تھے اور گائیڈ کرتے رہے، اور اچھا انٹریکشن اور اچھا کوآپریٹ ان کے ساتھ رہا. اور ان میل امپائرس کے ساتھ میں نے سیکھا. لیکن جو آپ نے بات کی ہے مشکلات کی، مشکلات بہت فیس کی، کہ جہاں پہ بھی جاتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ فیمیل کیا امپائرنگ کریں گی، خواتین نے کیا امپائرنگ کرنی ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ کچھ ہوتا تھا کہ اب آیا میں نے اس کو پرسو کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن آپ کہہ لیں کہ مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی کے ساتھ میں اس کو آف اینڈ آن کرتی رہی، اور لوگوں نے جو بھی باتیں کی اس کو میں اس کان سے سنتی تھی، اس کان سے نکال دیتی تھی. اور اس طرح سے یہ میں نے 19 سال کا سفر اپنا طے کیا. اور آج 19 سال کے بعد میں فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جو یہ ڈیسیژن لیا، میں نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا، اور میں نے لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرے، اور میں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس نہیں کیا، اور اس کو کنٹینیو رکھا. اور آج انشاءاللہ مطلب الحمدللہ میں انٹرنیشنل لیول پہ امپائرنگ کر رہی ہوں. اور ابھی ریسنٹلی میں
انٹرنیشنل وومن کرکٹ فیئر بریک کر کے آئی ہوں. اس سے پہلے لیجنڈ لیگ کی ہے, ایشیا کپ کیا بنگلہ دیش میں, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت راستے کھولے. اور پاکستان میں بھی تقریباً کوئی 250 کے قریب میں نے فرسٹ کلاس میچز کیے ہیں, جس میں مین کے بھی ہیں اور وومن کے میچز بھی ہیں. جانے سے پہلے ہی انزائٹی, اسٹریس کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہوں, کیونکہ پاکستان میں میں نے نیشنل لیول کے اور فرسٹ کلاس میچز تو کیے تھے, انٹرنیشنل میچز نہیں کیے تھے. تو جب مجھے یہ موقع ملا تو وہ جو موقع ہے اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کے دیا, اس میں وہ میں نے لیجنڈ لیگ کی. لیجنڈ لیگ میں دنیا کے بہترین آل راؤنڈر اور بہترین پلیئرز اور لیجنڈز تھے. جیسے اس کا نام تھا لیجنڈ لیگ, اس میں تمام لیجنڈ تھے. ڈیرن سمی, شاہد افریدی, یوسف, محمد یوسف, اور حفیظ, مرلی دھرن, ڈیرن سمی, یہ تمام, جونٹی روڈ, یہ اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں کہ دنیا ان لوگوں کو جانتی ہے. اور اس جانے سے پہلے مجھے یہ تھا کہ میں اتنے لوگوں کو فیس کیسے کروں گی, اور اتنے بڑے لیجنڈز, اتنے بڑے سپر سٹارز میں امپائرنگ کیسے کروں گی. لیکن وہ میرا کہہ لیں کہ زندگی کا بڑا خوشگوار ایکسپیرینس رہا کہ اتنے بڑے لیجنڈز نے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ایک فیمیل ان کی امپائرنگ کر رہی ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے لیجنڈ لیگ نے انیشیٹو لیا تھا کہ جس میں تمام فیمیل, انٹرنیشنل لیول پہ تمام فیمیل آفیشلز کام کر رہی تھیں, جس میں میچ ریفری اور تمام جو امپائر تھی وہ فیمیل تھی. تو لیکن جب پہلا میچ کیا تو جو کچھ ہوتا تھا وہ کچھ ہونا بند ہو گیا, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور یہ فیل نہیں ہوا کہ میں ایک فیمیل ہوں اور ایک میل لیجنڈز کے میں میچز کر رہی ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں شروع سے ہی اسپورٹس لور تھی, اور ساری زندگی اسپورٹس, ڈفرینٹ اسپورٹس میں پارٹیسپیشن کی, اور نیشنل لیول تک میں نے کھیلا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسپورٹس سائنسز میں ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, اور ابھی ریسنٹلی میں نے اسپورٹس سائنسز میں اپنی ڈاکٹریٹ بھی کمپلیٹ کی. اس میں جو ایک وائٹل رول ہے وہ میری مدر نے پلے کیا. میری مدر نے میرے اوپر کبھی بھی پابندی نہیں لگائی تھی کہ آپ یہاں پہ نہیں جاؤ گے, یہ نہیں کھیلو گے, اتنے بجے گھر آؤ گے. میری مدر نے میرے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کیا, اور اس بلائنڈ ٹرسٹ کی وجہ سے میں آج, اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں کہ مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک فیمیل امپائر کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں. اور باقی جو دوسرے نمبر پہ میرے بیٹے نے مجھے, میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا, اور جب میں باہر جاتی تھی, لاہور سے باہر جب بھی جانا, تو میرا بیٹا بڑا سپورٹیو تھا. وہ کہتا تھا کہ ماما آپ جائیں. اور ایسے بچے میں نے کم ہی دیکھے ہیں. اگر یہ مجھے اپنے بیٹے کی اور اپنی مدر کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے نہ ہوتی. میں بھی ایک عام عورت کی طرح سے اپنی نارمل لائف ایز اے ہاؤس وائف گزار رہی ہوتی. ینگ جنریشن کے لیے میں یہی کہوں گی ایز اے فیمیل, اور میری اس فیلڈ میں بہت کم لڑکیاں پرسو کر رہی ہیں, تو میں انہیں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے باقی فیلڈ میں برائٹ فیوچر ہے, اس میں بھی بہت برائٹ فیوچر ہے. تو باقی لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے, لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ فاسٹ فوڈ کی طرح سے جو ہے وہ فوری کوئک رزلٹ چاہتی ہے اور شارٹ کٹ چاہتی ہے. تو اس میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ میں پچھلے 19 سال سے امپائرنگ کے فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوں, تو ان 19 سالوں میں نے بڑی پیشنس کے ساتھ کام کیا ہے, اور مستقل مزاجی, جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, مستقل مزاجی اور پیشنس, اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں. تو اس فیلڈ میں بھی بہت نام ہے. جیسے مطلب آپ کے سامنے ہے, علیم ڈار کو آپ دیکھیں کہ دنیا جانتی ہے, اور علیم ڈار پاکستان سے ہی نکلے ہیں, اور انہوں نے آئی سی سی پینل میں ان کا ایک نام ہے, اور 3 ایئرز کنزیکٹیو وہ آئی سی سی پینل کے بیسٹ امپائر رہ چکے ہیں.
تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی علیم ڈار کی طرح سے پاکستان کا نام امپائرنگ کے حوالے سے روشن کروں، اور جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی اس میں آئے اور علیم ڈار بنے۔